رانا صاحب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اتنی سخت باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں؟ طلال چوہدری صاحب نے جو کہا زبان کھینچ لی جائے گی، ایسا کی ہو گیا ہے مطلب کہ زبانیں کھینچ لی جائیں گی؟ اگر ماضی میں زبانیں کھینچی جا رہی ہوتی اور کھینچی گئی ہوتی تو پاکستان میں آج ایسی صورتحال نہ ہوتی۔ اینٹ سے اینٹ بھی بج رہی تھی، ٹان لیکس بھی، ممبئی اٹیکس کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب کی تو بے شمار ایسی سٹیٹمنٹس ہیں دیٹ از پارٹ آف دا پروسیڈنگز آف دا نیشنل اسمبلی۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک پارٹی کا وتیرہ بن گیا تو میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر پارٹی نے ہی ایسا کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ ساڈا بندہ تہاڈا بندہ، تو یہ تفریق اور تقسیم تو ہمارے سیاستدانوں نے پیدا کی۔ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو غدار کہتی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کو مذاق نہ بنایا جائے، نیشنل سیکیورٹی کے اوپر تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ کی ہویا کی ہے؟ منو بھائی کی ایک پنجابی نظر میں مجھے وہ یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کی ہویا ہے کچھ نہیں ہویا، کی ہوئے گا کچھ نہیں ہوئے گا، کی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا، جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہوئے گا، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے۔ جن کو غدار کہا جاتا ہے انہی کے ساتھ کمپرومائز بھی ہو جاتا ہے۔ تو جنرل مشرف صاحب کا جملہ دیر از اے کنسنسس ان پاکستان آرمی that بینظیر بھٹو اینڈ نواز شریف should never return to politics۔ پاکستان کی تاریخ ہے، NRO بھی ہوا اور دونوں واپس آئے، دونوں ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے، پھر ایک ہی ٹریک پہ چڑھے۔ 9/11 تو سنا ہے ہم نے، یہ 7/11 کیا ہے؟ 7/11 آف پاکستان جو ہے کامران صاحب، وہ شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک ٹی وی چینلز پہ ہے۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے کامران صاحب $15 ارب ہے، ریونیو ٹارگٹ تھا وہ 300 ارب روپے کم ہے۔ اصل ایشوز تو پاکستان کے یہ ہیں۔ نئے سال میں اسی حالت میں ہی داخل ہوں گے۔ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جاب کریشن از ناٹ دا جاب آف دا گورنمنٹ، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، ڈائریکٹر جنرل ISPR کی پریس کانفرنس کے آفٹر شاکس ابھی بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ آج طلال چوہدری صاحب جو کہ وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اداروں کے سربراہان کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ زبانیں کھینچ لی جائیں گی۔ رانا صاحب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اتنی سخت باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیے، اس کی ایک ہسٹری بھی ہے اور موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم اس کو کو ریلیٹ کریں تو پہلے ہم موجودہ حالات کی بات کر لیتے ہیں کہ ریسنٹلی جو ایک ٹویٹ تھا عمران خان کا، اس حوالے سے DG ISPR صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جی، اور بہت غم و غصے کا اظہار کیا۔ نہیں، غم کا تو نہیں، غصے کا اظہار کیا۔ دیکھیں، غم یہ ہے کہ اداروں کے حوالے سے اچھی بات نہیں ہے، ایک انفارچونیٹ ہے، اور غصہ یہ ہے کہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے۔ اور طلال چوہدری صاحب نے جو کہا زبان کھینچ لی جائے گی، ایسا کی ہو گیا ہے مطلب کہ زبانیں کھینچ لی جائیں گی؟ دیکھیں، اگر ماضی میں زبانیں کھینچی جا رہی ہوتی اور کھینچی گئی ہوتی تو پاکستان میں آج ایسی صورتحال نہ ہوتی اور ادارے جو ہے وہ اس طرح آ کے اوپنلی ریئیکٹ نہ کر رہے ہوتے۔ اب ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو اینٹ سے اینٹ بھی بج رہی تھی، جی، ٹان لیکس بھی، اور پھر یہ کہ جی ممبئی اٹیکس کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس تھیں، پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کی تو بے شمار ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ ہماری افواج کے سربراہان کے حوالے سے، خاص طور پہ آرمی چیف کے حوالے سے تھی، آن دا فلور آف دا آن دا فلور آف دا ہاؤس، اینڈ دیٹ از پارٹ آف دا پروسیڈنگز آف دا نیشنل اسمبلی۔ اور اس کے بعد اسپیکر ایاز صادق صاحب بھی ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا، مجھے یاد ہے کہ جی وہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں آپ کے آرمی چیف کی۔ ایگزیکٹلی، اور پرویز رشید صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں۔ تو اگر ماضی میں ان چیزوں کو روکا گیا ہوتا سختی سے صحیح، تو آج ایسا نہ ہوتا۔ ایک وتیرہ ہے، ایک چلتا آ رہا ہے یہ سلسلہ، ایک چیز۔ دوسرا، اگر یہ کہا جائے کہ ایک پارٹی کا وتیرہ بن گیا تو میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر پارٹی نے ہی ایسا کیا اور صورتحال اس نہج تک اب پہنچ چکی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ وہ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اور ہر سیاسی جماعت نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا افواج پاکستان کے حوالے سے کردار کشی کی اور ان نیگیٹیوٹی پھیلانے میں۔ رانا صاحب یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ جب آپ ایک پیج پر ہیں تو وہ اچھے ہیں، اور جب وہ ورق جو ہے وہ پاٹا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ برے ہیں۔ یعنی میں جب بہو بنی تو مجھے اچھی ساس نہیں ملی، اور ساس بنی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی۔ دیکھیں، یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا میرا جرنیل تیرا جرنیل۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، ایسا کیوں ہے؟ ساڈا بندہ تہاڈا بندہ، تو یہ تفریق اور تقسیم تو ہمارے سیاستدانوں نے پیدا کی نا۔ ادارے تو کسی کے نہیں، وہ تو ریاست کے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے ذاتی ملکیت نہیں ہوتے ادارے۔ یہ ٹیمپرز اتنے ہاٹ کیوں ہو رہے ہیں رانا صاحب؟ مطلب ایسا بھی کیا ہو گیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں تو بلکہ پوچھوں گا کی ہویا ہے؟ دیکھیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کی ہویا ہے، منو بھائی کی ایک پنجابی نظر میں مجھے وہ یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کی ہویا ہے کچھ نہیں ہویا، کی ہوئے گا کچھ نہیں ہوئے گا، کی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا، جو تو چاہنا ہے
وہ نہیں ہوئے گا, ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا رہتا ہے. ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے, بالکل بالکل, تو وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو. ایک اور بات کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ہوتا ہے جی کہ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو غدار کہتی ہے, جی ہاں, یہ بھی ایک وتیرہ ہے, ہماری تاریخ ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح سے اگر ہم شروع کریں تو ان کو بھی غدار کہا گیا, مولانا مودودی کو بھی غدار کہا گیا, بادشاہ خان بھی غدار ہوئے, ولی خان بھی, نیشنلسٹ لیڈرز جو تھے وہ بھی غدار ہوئے, ولی خان کی آپ نے بات کی, ذوالفقار علی بھٹو بھی نیشنل سیکورٹی رسک ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی نیشنل سیکورٹی رسک تھیں, نواز شریف صاحب کو بھی نیشنل سیکورٹی رسک کہا گیا یا کہلوایا گیا, اور اب عمران خان. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک نیشنل سیکورٹی کو مذاق نہ بنایا جائے, نیشنل سیکورٹی کے اوپر تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کے حوالے سے تو دیر شوڈ بی نو کمپرومائز. لیکن اب بات یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے. دیکھیں آگے اسی صورت میں بڑھا جا سکتا ہے کہ آپ سب کو آن بورڈ کریں, صرف حکومت ہی ون پیج پہ نہیں ہونی چاہیے, تمام سیاسی جماعتیں, تمام مکاتب فکر سیم پیج پہ ہونے چاہیے. اس کے لیے آپ کو ایک ماحول پیدا کرنا ہوگا, کم از کم سیکیورٹی کے ایشو پہ. ایگزیکٹلی, کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی پہ تو کامران صاحب کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بالکل پاکستان ہے تو ہم ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. قومی اور یہ سلامتی پہ غداری والا معاملہ جو ہے, دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ ہے, ایک تاریخ ہے کہ جن کو غدار کہا جاتا ہے انہی کے ساتھ کمپرومائز بھی ہو جاتا ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ. مطلب کل کے غدار آج کے ہیرو ہو جاتے ہیں, محب وطن ہو جاتے ہیں, آج کے محب وطن کل غدار ٹھہرے, اور دس از ویری انفارچونیٹ, اور یہ ہماری ٹریجڈی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے, یہ غداری والا سرٹیفکیٹ یا غداری کا نعرہ لگانا بیسیکلی سیاسی مفاد کے لیے ہے. تو اسی والے سے رانا صاحب, آپ مجھے یاد آ رہا ہے جنرل مشرف صاحب کا آپ نے ایک انٹرویو کیا تھا جس میں سیاستدانوں کا جو سیاسی کردار تھا اس حوالے سے ایک بات ہوئی تھی. جی ہاں, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جنرل مشرف صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا تھا, میرے ساتھ اس وقت ہمارے بڑے سینئر 3 لوگ تھے, مجھے نظامی صاحب, عارف نظامی صاحب, مسعود ملک صاحب اور میں, ہم 4 لوگ تھے. ہم نے اس وقت میں ایک انگلش نیوز پیپر کے ساتھ وابستہ تھا, تو ہم نے ایک انٹرویو کیا, اور یہ وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو صاحبہ سیلف ایگزائل میں تھیں اور نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے تحت سعودی عربیہ جا چکے تھے. اس وقت تک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن نہیں ہوا, ابھی نہیں ہوا تھا. اوکے, اچھا, تو وہ جنرل صاحب سے ایک بیسیکلی کہ افطار ڈنر پہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا ہوا تھا اور ہم نے انٹرویو کیا. تو اس کے بعد جب ہم واپس آنے لگے تو مین وائل مجید نظامی صاحب نے ایک بات کہی, ان سے ایک سوال کیا کہ جنرل صاحب نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اب سیاسی کردار کیا ہے. تو جنرل مشرف صاحب کا جملہ جو آ کے پھر ہم نے لکھا, میں نے خود لکھا آ کے رپورٹ ہوا, اور وہ یہ تھا کہ دیر از اے کنسنسس ان پاکستان آرمی دیٹ بے نظیر بھٹو اینڈ نواز شریف شوڈ نیور ریٹرن ٹو پالیٹکس. تو کیا ہوا, آئے وہ یہ بھی پاکستان کی تاریخ ہے, NRO بھی ہوا اور دونوں واپس آئے, چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا اور واپس ہی ہوئی. جی, اور دونوں ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے, پھر ایک ہی ٹرک پہ چڑھے بھی بیٹھ گئے اور ایک پیج پہ آئے, اور جنرل مشرف صاحب گھر چلے گئے. پاکستان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو مطلب ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, سیاستدانوں کو بھی, اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی انٹرسٹ میں کیا ہے. ایسا ماحول جس وقت دنیا آپ کی طرف آنکھیں لگائی ہوئی ہے, پڑوسی ملک جو ہے آپ کا وہ آپ کے خلاف ہر وقت اپ ان آرمز ہے, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنے گھر میں ماحول سازگار پیدا کرنا ہے. جب تک اپنے گھر میں ماحول سازگار نہیں ہوگا تو آپ دنیا کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. یونائٹڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائیڈڈ وی فال. رانا صاحب, یہ میڈیا کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکورٹی ایشوز کے اوپر ایک ہیجانی کیفیت نظر آتی ہے, اور آپ نے, مجھے یاد ہے کہ وہ ایک ٹرم بھی ابھی استعمال کی تھی جو 7/11 والی. 9/11 تو سنا ہے ہم نے, یہ 7/11 کیا ہے؟ دیکھیں وہ اس لیے میں نے کہا کہ 9/11 ہوا دنیا میں تو کتنا بڑا ایک ہنگامہ ہوا, ٹھیک ہے, نیو ورلڈ آرڈر آ گیا. افغانستان کی سچویشن دیکھیں, بہت ہنگامہ تھا, اور میں اس کو کو ریلیٹ کر رہا تھا پاکستان کی صورتحال سے, اور وہ یہ کہ 7/11 آف پاکستان وہ کیا ہے. 7/11 آف پاکستان جو ہے کامران صاحب, وہ شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک ٹی وی چینلز پہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی 7/11 ہے ہمارا. ٹھیک ہے, ہر روز جس ملک میں 7/11 ہوگا تو پھر آپ سوچیں میڈیا کے حوالے سے پھر اوپینین میکنگ کیسی ہوگی, اور پھر آپ دیکھیے کہ جس کو کہتے ہیں نا فیک نیوز اور مس لیڈنگ نیوز اور پروپیگنڈا اور نیریٹیو اینڈ کاؤنٹر نیریٹیو, تو اسی طرح ہوتا ہے. دیکھیں کہ اس کا ذمہ دار ہمارا میڈیا بھی ہے, کہ ٹاک شوز کی میں خاص طور پہ بات کرتا ہوں, وی آر جرنلسٹ, لیکن سم ٹائمز افسوس ہوتا ہے کہ ٹی وی ٹاک شوز میں 3 بندوں کو بٹھا کے لڑائی کروائی جاتی ہے, اور جس قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے انڈیسنٹ, بالکل اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ سم ٹائمز تو ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار آپ کی فیملی بھی نہ دیکھے اس کو.
اور رانا صاحب اس میں بالکل قصور ہمارے میڈیا پرسنز کا ہے. ہمیں وہ ریٹنگ کا معاملہ جو ہے آپ اینکرنگ کر رہے ہوں اور لڑائی ہو رہی ہو, آپ کو پروڈیوسر کان میں کہتا ہے کہ سر ذرا اور مسالہ ڈالیں, جانے دیں, ذرا آگ تیل ڈالیں اس کے اوپر. ایگزیکٹلی, جلتی پہ تیل والا کام کرنا. اچھا, یہ ڈسکورس ہمارا جو ہے یہ پچھلے 20-25 سال سے اس طرح ہو گیا. جی صاحب نے ٹیمپرز جو ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیسنٹ قسم کی گفتگو ہوتی ہے, اور ہرزہ سرائی ہوتی ہے, کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, مڈ سلنگنگ ہوتی ہے, ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو آئینہ دکھاتے ہیں. بھی آئینہ دکھائیں, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ 2 wrongs do not make 1 right. جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا, ابھی جو ہے اس کی آپ بات کریں. اب مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں پاکستان کے جو ریئل ایشوز ہیں, پچھلے 4 مہینے میں جو آپ کا امپورٹ بل ہے وہ دیکھیں کہاں چلا گیا. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے کامران صاحب $15 ارب ہے. 4 مہینے میں $15 ارب کا نقصان. جی, ٹریڈ ڈیفیسٹ. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں جو آپ کا ریونیو ٹارگٹ تھا وہ 300 ارب روپے کم ہے. تو اصل ایشوز تو پاکستان کے یہ ہیں, اور ہمیں کہاں الجھایا جا رہا ہے. بالکل, یعنی جو کام آپ کے کرنے کے ہیں اس طرف تو بالکل آپ کی توجہ نہیں ہے. سارا دن پریسرز اور مڈ سلنگنگز. 9/11 کے بعد جو پاکستان کا جو میں 7/11 کہتا ہوں, دیٹ از دا مین ریزن. ڈی جی صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, یہی 7/11 کی طرف اشارہ کیا تھا, بغیر نہ یہ ٹرم یوز کیا ہے. لیکن چلیں, ٹرم تو میں نے یوز کی ہے کہ یہ روزانہ ہو رہا ہے, اور کتنے عرصے سے ہو رہا ہے کامران صاحب. ابھی جو آپ نے یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کی ہے تو اس کے اوپر مطمئن ہے ہمارے اکنامک مینیجرز جو ہیں, ہمارے جو مینیجرز ہیں اکانومی کے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ریمیٹنس آئے گا تو ہم ریمیٹنس اچھے آ رہے ہیں, ہم اس کو وہاں پہ بیلنس آؤٹ کر لیں گے. دیکھیں, ریمیٹنسز جو ہیں یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے, اس لیے کہ کبھی کم ہو جاتے ہیں, کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے ریمیٹنسز کم ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ کرائسس ہوگا, تو مزید ڈیفیسٹ ہوگا. تو پھر آپ دیکھیے صاحب جو بجٹ آیا ہوا تھا ہمارا, وہ فسکل ایئر جو ہے وہ آدھا تو تقریباً ختم ہو گیا ہے, ہونے جا رہا ہے, باقی 6 مہینے رہ گئے ہیں. تو ان 6 مہینے کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ تو دے آر بلنکنگ ان ریڈ. اس میں تو ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ٹیبلز آر بینگ ٹرنڈ. تو وہ تو پرانی ہی صورتحال ہے, وہی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا, وہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, وہی ریونیو ڈیفیسٹ ہوگا. تو ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ 6 مہینوں میں اگر یہ تو اگلے 6 مہینے میں تو مینیج ہی کر رہے ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ ہم نئے سال میں اسی حالت میں ہی داخل ہوں گے, اسی تنخواہ پہ داخل ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے, یہی مہنگائی اور یہی ساری چیزیں جو ہے اسی طرح ہی چلیں گی. بالکل اسی طرح, اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اور پھر اوپر سے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جاب کریشن از ناٹ دا جاب آف دا گورنمنٹ. تو جو کام آپ کا ہے کم از کم وہ تو آپ کریں, گڈ گورننس کی طرف آ جائیں, ریونیو جنریشن کی طرف آئیں, کیپٹل جنریشن کی طرف جائیں. چلیں جاب جنریشن آپ نہیں کر سکتے تو آپ باقی اقدامات کریں گے تو جابس تو آٹومیٹکلی کریٹ ہو جائیں گی. جو آئینہ دکھایا گیا تھا IMF کی رپورٹ پہ, کم از کم اس میں ہی دیکھ لیں کہ جناب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, اسی کو کنٹرول کر لیں. کیوں دیکھیں, اثر ہی نہیں ہے. وہ ہمارے دوست تھے وہ کہتے جناب اگر شیشہ آپ دیکھیں اور آپ کی شکل خراب نظر آئے تو شیشہ مت توڑیں, کیونکہ شیشے کا قصور نہیں ہے, اپنی شکل ٹھیک کریں. کم از کم کاسمیٹکس کا ہی استعمال کر لیجئے, کچھ بہتر کر لیجئے, کوئی سرخی پاؤڈر ٹھیک کر لیجئے, وہ بھی نہیں ہو رہا. بالکل جی, یہ المیہ یہی ہے رانا صاحب, آپٹکس یہاں پر زیادہ ہیں, باتیں زیادہ ہیں, نیریٹو زیادہ ہیں, نعرے زیادہ ہیں, اور سوری ٹو سے کہ گراؤنڈ سچویشن تبدیل وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, وہ والی بات جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. ورڈز آر دیئر, وہ ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ایکشنز آر مسنگ. ورڈز اینڈ ایکشنز جب تک میچ نہیں کریں گے صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, سیاستدانوں کا کام ہے اس قسم کی بات کرنا, اپنا جو ہے سیاست کرنا, بالکل, اور اپنا جو ایک رول ہے یا اپنی امپورٹنس ہے وہ سامنے رکھنی ہے اور بتانا ہے جی کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے. سیاستدان ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن صورتحال بھی تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دینی چاہیے. بالکل ٹھیک, وہ دکھائی نہیں دے رہی. بالکل ٹھیک ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے رانا صاحب کہ ڈی جی صاحب کا جو پریسر تھا اس میں پھر بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے کہ جناب یہ والی چیزیں دیکھیں, صرف 7/11 پہ ہی ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. میرا خیال ہے بالکل ٹھیک کہا, صحیح اشارہ تھا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جس میں ڈی جی صاحب کو بھی اس حد تک غصے کا اظہار کرنا پڑا. یہ اداروں کی گریس جو ہے اس میں کمی کا باعث بنتی ہے ایسی گفتگو. اور دوسرا یہ کہ جو کام آج طلال چوہدری صاحب نے کیا یہی ہونا چاہیے. پولیٹیشینز کو جواب دیں, ٹھیک, انسٹیٹیوشنز کو اس طرح اس لیول پہ نیچے نہیں آنا چاہیے. بات یہی ہے جی کہ جو سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. قومی سلامتی جو ہے وہ مقدم ہوتی ہے اور اس کے اوپر سیاست کم از کم نہیں ہونی چاہیے.